دوستو، تجدید کے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں۔ لوگ ایسے بندے کے پیچھے بندے کے ساتھ مجدد کا لقب لگا دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لهذه الامة امر دینها۔ ہر صدی کی ابتدا یا انتہا میں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے بھیجتا رہے گا جو اس امت کے دین کو نیا تازہ کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کو یہاں پر استمرار کے لیے یہ مستقبل استمراری ہے، مانا ہوگا کہ بھیجتا رہے گا، بھیجے گا نہیں۔ تو یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مجدد ضرور آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ لیکن مجدد کی حقیقت کیا ہوگی، تجدید کیا چیز ہے، یہ بات متشابہات سے بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ تجدید کیا چیز ہے، مجدد کون ہوتا ہے۔ آپ کو مثال دے کر مسئلہ سمجھاتا ہوں، پہلے تجدید کی حقیقت بیان کر دیتا ہوں۔ خلاصہ تجدید یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے کسی بھی شعبے کو، کسی بھی حصے کو غلط رنگ دے رکھا ہے۔ اس کے اندر جو دین کے احکام ہیں، ان احکام کا تصور تبدیل کر دیا ہے، ان احکام کی حقیقت تبدیل کر دی ہے۔ تجدید یہ ہے کہ پھر ان احکام کو جس طرح اللہ رسول نے پیش فرمایا ہے، ائمہ کرام نے سمجھایا ہے، اسی حقیقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو تجدید کرنا۔ سبحان اللہ۔ مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے محسوس سے۔ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب اس کو چمکانے اور نیا بنانے کے لیے ریگ مال استعمال کی جاتی ہے۔ ریگ مال سے رنگ اتارا جاتا ہے، لوہا کون تبدیل کیا جاتا ہے؟ جو زنگ یعنی باہر سے جو لوہے کی چیز نہیں تھی، لوہے کے ساتھ لگنے سے لوہے کو خراب کر کے دیکھنے میں وہ بھی لوہا لگ رہی ہے، لوگ اس کو بھی لوہا کہہ رہے ہیں۔ ریگ مال کا کام یہ ہے کہ اسی باہر سے لگنے والی چیز جو لوہے میں شامل نہیں ہے،
لوہے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کو آ کر خراب کر رہی ہے. ایک مال نے اس کو اتارنا ہوتا ہے. جب وہ اتر جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سمجھو اہل باطل، نفس پرست لوگ، شیطانی قوتیں، طاغوتی طاقتیں دین کو اپنی من منشا اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ ظالم یہ کام کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے نفسانی خواہشات اور شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو دین کی چادر پہنا، دین کا پانی چڑھا دیتے ہیں، دین کا نام دے دیتے ہیں اس کو، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دین یہی ہے. مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ شیطانی ملاوٹ، نفسانی خواہشات کی ملاوٹ دین میں ہو چکی، دین سے جو نہیں ہے لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، شیطانی کام ہے لوگ دین سمجھتے ہیں، حرام کام ہے لوگ اس کو دین کا فن سمجھتے ہیں. مجدد کا یہ کام ہے کہ وہ اس حرام سے پردہ اٹھائے، لوگوں کو بتائے کہ یہ دھوکے سے حرام کو انہوں نے فرض بنایا ہوا ہے، نجائز کو شریعت کا حصہ بنایا ہوا ہے، گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر دیا ہے، کفر کو دین میں شامل کر دیا ہے، جو کچھ دین نہیں ہے اس کو انہوں نے بھی دین بنایا ہوا ہے. جب وہ حقیقت ایسی کھولتا ہے تو لوگوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش ہو جاتی ہے کہ میاں دین وہ نہیں جو اس طرح لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو نجائز کفر اور حرام اور نجائز کاموں کو دین بنایا ہوا ہے، دین یہ نہیں ہے، دین ہمارا یہ. اب ظاہر بات ہے جس وقت مجدد یہ کام کرے گا کہ جو طاغوتی شیطانی طاقتوں نے اپنی خواہشات کے مطابق دین بنا رکھا ہے، جو دین میں داخل نہیں اس کو دین میں شامل کر رکھا ہے، جب ان کے اس دھوکے اور اس فریب کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ طاغوتی اور شیطانی طاقتیں مخالف تو ہو جائیں گی. تو انہوں نے ایک پوری منصوبہ بندی سے ایک عرصے سے یہ کام کیا کہ جو حرام تھا اس کو دین بنا دیا، جو بے دینی تھی اس کو دین بنا دیا، جو کفر تھا اس کو اسلام بنا دیا. اتنا عرصے سے منصوبہ بندی سے جب وہ کام کرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی آ کر ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے اور لوگوں کو بتا دے کہ یار دین یہ نہیں ہے یہ ہے، تو ظاہر بات ہے ان کو آگ تو لگے گی. جب آگ لگے گی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو مجدد ہوتے ہیں ان کی مخالفت اور ٹکر شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ ناممکن ہے کہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ دوستی بھی رہے اور مجدد صاحب بھی ہوں. حضرت تجدید بھی کر رہے ہیں اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ دوستی بھی قائم ہو. یہ ناممکن سی بات ہے، ایمان سے کہہ رہا ہوں. بے شک بے شک وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا جس کی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکر نہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ تجدید میں مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دین سے نہیں، جو بات جو کام دین میں نہیں اس کو دین جب لوگ بنا لیتے ہیں تو وہ اس بے دینی کے کام کو اور دین کے کاموں کو جدا کرتا ہے. برائیوں کو دین کا جو حصہ نہیں، دین کے مخالف اور ضد ان کو علیحدہ کر کے دین کو علیحدہ کر دیتا ہے، دین کو خالص کر دیتا ہے.
جب یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مجدد نے دین کو صحیح پیش کرنا ہوتا ہے، دین کو بدلنا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. دین کو بدلنا اور چیز ہے. دین کو بدلتے وہی ہیں جو شیطانی طاقتوں والے ہوتے ہیں، اور دین کی حقیقت اور صحیح شکل سے پردہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آج سمجھ آئیے نا. بے شک. آج کل مجدد ان کو کہا جاتا ہے جو لعین دین کو بدلتے ہیں. بے شک. بے شک. دین کو فرنگی کے پیچھے تبدیل کر دیتے ہیں. جس طرح یہود نصارہ اسلام کو پیش کرتے ہیں، وہ انہی کی تقلید اور اتباع کے اندر دین کو پیش کرتے ہیں. بے شک. پھر کہتے ہیں یہ تجدید ہو رہی ہے. بے شک. جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں اس کا کوئی جز کفار کو پسند نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. بے شک. اور یہ کیسے مجددین ہیں جو لانتی ایسا دین دیتے ہیں، یورپ کو پسند کیا، یورپ کی طرف سے آتا ہے. بے شک. بے شک. امریکہ، برطانیہ، یورپ کے اندر بھی وہی دین مروج ہے. بے شک. اور یہاں بھی یہ مشرق میں وہی پیش کرتے ہیں. میں اقبال کا کلام ڈھونڈ رہا تھا، ملا نہیں ہے مجھے، جس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ یہ آواز ہے تجدید. آگے فرماتے ہیں مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. اللہ. اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں جو مجدد آ کر، یہ مجدد ہیں جی ماشاءاللہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ مجدد ہے، پیر سیفی صاحب یہ مجدد ہیں، فلانے صاحب یہ مجدد ہیں، سبز پگڑی والے صاحب یہ فلان کا. اقبال فرماتے ہیں یہاں جو تجدید کے ڈنڈورے پٹتے ہیں نا، اور جو تجدید کے دعوے کرتے ہیں، یہ آواز ہے تجدید. یہ تجدید کی شہرت جو آج کل ہو رہی ہے، اقبال فرماتے ہیں مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. یہ صرف انگریزوں کے پیچھے مسلمانوں کو چلانے کا بہانہ ہے اور تجدید نہیں. نام اس کا تجدید ہے، نام اس کا تجدید ہے، اور حقیقت میں یہ تقلید ہے. اور اتنا لانتی تقلید ہے اور اتنا عام تقلید ہے کہ جو سب سے تقلید کے مخالف، سب سے زیادہ مخالف تقلید کے شمار ہوتے ہیں وہ وہابی ہوتے ہیں. بے شک. غیر مقلدین اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تقلید کے بہت دشمن ہیں، بہت مخالف ہیں. لیکن کون سی تقلید کے یہ لوگ مخالف ہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ کرام کی تقلید، جن کی تقلید جنت میں لے جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. جن کی تقلید ہدایت کی ضمانت ہے. بے شک. سبحان اللہ. جن کی تقلید اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. جن کی تقلید سے انسان صاحب عقل و شعور بن جاتا ہے، دنیا آخرت اپنی سنوار لیتا ہے. یہ لانتی اس تقلید کے مخالف ہے. بے شک. اور تقلید فرنگی تو یہ خود کرتے ہیں. بے شک. فرنگی کی تقلید میں اتنے اندھے ہیں، جس کو وہ تعلیم کہتا ہے اس کو یہ تعلیم کہتے ہیں، اس کو وہ ترقی کہتا ہے اس کو یہ ترقی کہتے ہیں. اور اتنے اندھے ہیں کہ ان لائنوں نے ہمیشہ سے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ انگریز حکومت کے خلاف لڑنا جائز نہیں. جب اندازہ لگائیں انگریز حکومت ادھر تھی، اگلے دن لطیفے کی بات ہے، لاہور سے ایک دیوبندی آ گیا، جامعہ اشرفیہ کے فضلاء دو بڑے فاضل بندے تھے جامعہ اشرفیہ. پھر انہوں نے ڈگریاں بھی کی ہوئی تھی، مدرس بھی رہے. اب وہ تاریخ پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، پتہ نہیں میرا نام انہوں نے کیسے سنا. وہ یہاں پر آئے، کہنے لگے جی ایک انہیں
ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تاریخی حقائق جمع کر رہا ہوں جی. سکول والے نیچری جو ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کے ماننے والوں جو ہیں انہوں نے تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا ہے. ہمارے اکابرین کو انہوں نے انگریز کا دوست ثابت کیا ہے. سکول والوں نے ہمارے علماء دیوبند تو شدید مخالف تھے انگریز کے. میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں, کافی کر چکا ہوں. آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ جات ہوں تو آپ سے لینے آیا ہوں. خیر میں تمہید کے لیے جو باتیں کرنی تھی میں کرتا رہا. میں نے کہا جناب آپ تاریخ صحیح حقیقی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیوبند والے لوگ جو ہیں یہ بالکل انگریز کے مخالف ہیں. ایک حوالہ میرا لیجئے. میں نے کہا بچوں کو تذکرۃ الرشید لاؤ. اب دیوبندیوں کا قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی, یوں سمجھیے کہ دیوبند چلے ہی ان سے. قاسم نانوتوی ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کا شاگرد تھا عاشق الہی میرٹھی. اس نے اپنے استاد کے حالات پہ کتاب لکھی, اس کا نام ہے تذکرۃ الرشید. میں نے کہا یار لاؤ. اس کے اندر ایک باب ہے الزام بغاوت. کیا باب ہے؟ باب کیا ہے؟ الزام بغاوت. میں نے کہا حضرت پڑھیے. وہ کافی چالاک اور شاطر تھا. بہت سی ڈگریاں اس نے کی ہوئی ہیں سکولوں سے, پتہ نہیں کہاں کہاں. پھر درس نظامی ان کا وفاق والا وہ بھی پورا کیا, مدرس بھی رہا. بہت شاطر تھا. لیکن ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہاتھ سے یہاں پر شاطری کیا چلتی بھائی. میں نے کہا جی پڑھیے. اب اس کے اندر جو لکھا الزام بغاوت کے لفظوں سے ہی آپ سمجھ جائیں گے. شاگرد لکھ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں پر انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھا. حقیقت نہیں تھی, ہم ان کے باغی تھوڑے تھے. انگریز حکومت اور ہم بغاوت کریں تو پھر آگے چلتے چلتے یہاں تک لکھا کہ کن کو باغی کہا جا رہا ہے. ارے یہ ہم اکابر دیوبند سے یہ حضرات وہ ہیں جو 1857 کے خوفناک سانیہ اور واقعہ کے اندر جب ان پر حملے ہوئے فسادیوں باغیوں کی طرف سے, بندوقچیوں کی طرف سے, یعنی کون 3 قومیں انگریزوں کے خلاف تنگ ہو کر 1857 میں کھڑی ہو گئی. ایک مسلمان, ایک ہندو اور سکھ. یہ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو اس کو نکالنا ہے. یہ لانتی ہم سب کو تنگ کرتا ہے. کیونکہ انگریز جو تھا وہ ہندوؤں کا مذہب, سکھوں کا مذہب, مسلمانوں کا مذہب, ہر ایک کا مذہب ختم کرنا چاہتا تھا. الحاد اور زندقہ لے کر آیا تھا. تو جب یہ تینوں قومیں کھڑی ہو گئیں اس کو یہ دور بغاوت کہتے ہیں. اس دور کے اندر دیوبندیوں پر الزام, وہابیوں پر الزام لگ گیا کہ یہ بھی حضرت باغی تھے. تو وہ اپنی پاک دامنی ثابت کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں 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 توبہ توبہ, ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے اکابر فلاں مقام پر جا رہے ہیں. پورا جتھا ہے, قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کا بانی وہ صاحب موجود ہیں, اور جناب ساتھ قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں,
ہاں جی حافظ ضامن صاحب ہیں اور بڑے بڑے اکابر ہیں ہمارے وہاں. تو بندوقچیوں نے آ کر حملہ کر دیا. تو یہ درویشوں کا جتھا اپنی سرکار سے ہٹنے والا نہ تھا. حافظ ضامن نے گولی کھائی, شہید ہو گئے. اپنی یہ لفظ ہیں, اپنی سرکار پر قربان ہو. انگریز تو کہہ رہے ہیں اپنی سرکار پر قربان. وہ مجھے کہنے لگا یہ تو شاملی کے مقام پر حکومت قائم کی تھی انہوں نے, تو ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بندوقچی آ کر, میں نے کہا جناب حکومت انہوں نے جو قائم کی تھی تو یہ خود سرکار تھے, پھر اپنی سرکار پر قربان انہوں نے کیا مانا؟ یہ تو خود سرکار ہے, باہر سے حملہ کر. پھر میں نے کہا دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. کہنے لگا ہاں میں جاتا ہوں, میری نظر نہیں اس پر پڑی, میں جاؤں گا اور پھر تحقیق کروں گا, میں انشاءاللہ آؤں گا آپ کے پاس. میں سمجھ گیا تو آنا ہی مجھے پتا ہے. لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ پڑھے کتنے ہونا ہی, محمد رسول اللہ پڑھتا تو تو اتنے لانتا بھیجتا کہ سور دے سورو جڑے مار کے مرتے پے انگریزاں واسطے تساں اسلام دے راہ پر جے. انگریز حکومت واسطے مرتے پے لانتی ہو, سکھ تے ہندو تنگ ہو کے اٹھ پے نے, تسی انہاں نال بھی گئے گزرے. اندازہ لگا یار کس قدر دوستی ہونی ہے کہ سکھ اور ہندو تے تنگ آ گئے انگریز حکومت. یہ تنگ آن دی بجائے ایڈی کو سنگت لگ گئی ہے کہ انہوں واسطے مرے نو اپنے نو شہید آندے نے تے پورے قائم نے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بھائی یہ دین بدلنے والے لوگ ہیں. دین بدلنے والوں کو مجدد آج کہا جاتا ہے. یہ وہابی لوگ تقلید فرنگ کرتے ہیں. لینوں سے پوچھو, ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, اور لینوں جن کی تقلید میں کروڑوں اولیاء بن گئے, واصل اللہ ہو گئے, جنت میں پہنچ گئے, جن کی تقلید ظن غالب ہے, غالب الرائے ہے, غالب ظن ہے. تو مانینت نفس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اولیاء اللہ بن گئے اور جنت میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. داتا علی اجمیری, خواجہ اجمیری, بابا فرید جیسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے دجالو تمہیں حیا نہیں آتی, حیا ہو تو آئے. بے شک. تو کہتے ہو امام اعظم کی تقلید تو شرک ہے اور فرنگی کی تقلید یہ فرض ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ وہ مجدد ہیں جو اقبال ہمارے کہہ گئے کہ یہ آواز ہے تقلید, یہ آواز ہے تجدید, مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر جو ہمارے مشرق میں مجدد نت نئے اٹھتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, جیسے موسم میں برسات ساون کے اندر ڈڈو پیدا ہوتے ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. یہ اسی طرح لائن مجدد پیدا ہوتے ہیں, اور جو بھی کتا مجدد اٹھتا ہے مسلمانوں کو فرنگی کی تقلید میں مضبوط کرتا ہے. بے شک. ماشاء اللہ ترقی کا دور ہے, تگڑے ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ. بات ہے ایسی عجیب بات ہے کہ بات تجدید کی کرنی اور تقلید فرنگی. یار کتنا پتے کی بات ہے اقبال کی. جو مسلمانوں خبردار ان لین مجددوں کے چکر میں نہ آنا, ان کی تجدید کو تجدید نہ سمجھنا, یہ تقلید کا سبق دے رہے ہیں. تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو حجت مان لینا.
بغیر دلیل کے کسی کی بات کو صحیح مان، یہ تقلید ہے۔ بلکہ تقلید کے معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایسے بندے کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا کہ جس کے متعلق یہ گمان بھی نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کرنے والا ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ یار یہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ تعالی کے دین حق کی صحیح بات کرتا ہے، پھر اس کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں، جس کو اتباع کہا گیا ہے، یہ مجازن تقلید ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم مانتے ہیں، اولیاء مان گئے، ائمہ مان گئے، وہ امام مان گئے جن کو دنیا نے امام مانا، بے شک وہ حضرات جن لوگوں نے، جن پاکوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کی ہے، انہوں نے 1000 بار دیکھا، 1000 تحقیقیں کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انتہائی مضبوط اور محکم تھے۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا، ان کو گمان ہوا، غالب گمان ہو گیا، غالب گمان ہو گیا یا یقین کی حد تک ہو گیا کہ جناب امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ہوں، یہ پکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور متبع تھے، آپ کی شریعت کے پابند لوگ تھے، پھر انہوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ جب ان کی اتباع اس وقت کی ہے تو اس کو تقلید نہیں کہنا، ہاں تقلید لفظوں میں کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ تقلید نہیں ہے۔ امام زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قواعد التصوف میں، امام زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قواعد التصوف کے اندر مالکی مذہب کے ہیں، غالباً میرے خیال میں 9ویں صدی کے ہیں یا 8ویں کے، آپ نے لکھا ہے، امام زروق نے فرمایا ائمہ کرام کی باتوں کو جو مانا جاتا ہے، ان کے بتائے ہوئے احکام کو جو مانا جاتا ہے، یہ تقلید نہیں، حقیقت میں یہ اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ تقلید میں یہ بات ضروری ہے، جس کی بات کو تم مان رہے ہو اس کے متعلق یہ شبہ تک بھی نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس کہو جی ہم یہ دیکھتے نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، بس ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ اگر تمہارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق بات کرتا ہے، اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اس کو تقلید نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی کہ سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ تقلید فرنگی کرنے والے ائمہ کرام کی تقلید کو حرام ہی کہیں گے، بے شک بے شک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بے شک۔ اور کیسے عجیب لوگ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کے حصے کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصے ہیں، دین کے کتنا حصے ہمارے؟ 3۔ ہمارے دین اسلام کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے عقائد کا، کس کا؟ عقائد کا۔ ایک حصہ ہے تصوف کا، اور ایک حصہ ہے فقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ کے کتنا حصے ہیں؟ 3 حصے، 3 قسم، یعنی 3 حصے، 3 جز، جس کو حدیث احسان کے اندر یا حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ 3 حصے ہیں۔ عقائد میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے، اس کے فرشتوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی کتابوں کو کیسے ماننا ہے، اس کے نبیوں رسولوں کو کیسے ماننا ہے، یوم آخر کو کیسے ماننا ہے، اس کی تقدیر کو کیسے ماننا ہے، یہ عقائد کا حصہ ہے، اس کا ماننے کے ساتھ تعلق ہے، دل میں جانو اور مانو۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ دل کے ساتھ۔ دل کے ساتھ۔ کیا مطلب کہ اس کو جانا جائے اور مانا جائے، سبحان اللہ۔ اس کو کرنا نہیں ہوتا، عقیدے کو کرنا نہیں ہوتا، کرنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کام کر رہا ہے جسم کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہماری شریعت کا فقہ۔ فقہ کے اندر وہ اعمال بتائے جاتے ہیں، وہ کام بتائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے کرنے یا نہ کرنے کیا کام عائد ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہتے ہیں اعمال فروعی اعمال، احکام فروعیہ، یعنی یہ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہ وہ کام بتاتی ہے شریعت کے مطابق جن کا کرنے کے ساتھ تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بے شک۔ اچھا، پھر تیسرا حصہ تصوف کا ہے۔ تیسرا حصہ شریعت مطالعہ کا تصوف۔ تصوف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو خالص کرنا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دل کو خالص کرنا۔ خالص کرنا، ہر گندی عادت سے، ہر گندی خصلت سے، ہر گندے یعنی کہنا ہے اخلاق اور عادات سے خالص کر کے پھر جو کام کرنا ہے اس کو صرف اللہ کے لیے کرنا، ہر اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، ہر بری صفت نکال دینا اپنے اندر سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تصوف میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اپنایا جاتا ہے۔ جن کو اپنایا جاتا ہے، وہ عادات اور اخلاق اچھے، جن کو نکالا جاتا ہے وہ برے، یہ تصوف میں بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ خلوص پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب انسان زندگی گزارے اور جو کام کرتا ہے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء، بزرگوں، فقیروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کی دنیا کو اتنا صاف کرتے ہیں کہ بندہ دنیا کا کام بھی اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ بے شک۔ جن کو سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ عقائد ہوتے ہیں، جن کو سمجھ کر ان کو کیا جاتا ہے وہ فقہ کے احکام ہوتے ہیں، بے شک۔ اعمال ہوتے ہیں فقہی۔ اور جن کو سمجھ کر اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور باقیوں کو نکالا جاتا ہے وہ سب چیزیں تصوف بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ظاہر باطن کے احکام بندہ پورے کر لیتا ہے تو شاید وہ ایسا آدمی باشریت ہوتا ہے، بے شک۔ وہ شریعت کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے۔ بے شک۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بے شک۔ تو یہ تین حصے شریعت مطالعہ کے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ ائمہ کرام جو تھے چار، وہ تینوں حصوں پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے اور تینوں حصوں پر مکمل عبور رکھنے کے ساتھ عمل بھی رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ عقائد حقہ کو جانتے تھے اور صحیح مانتے تھے، اعمال جائز ناجائز کو سمجھتے بھی تھے، جو جائز تھے ان کو کرتے تھے، ناجائز سے پرہیز کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اخلاق اچھے اور برے ہوتے ہیں، برے اخلاق سے بچے، اخلاق کا حسنہ انہوں نے اپنایا، یعنی یوں سمجھیے
عقیدہ اہل سنت بھی کامل تھا ان کے پاس، عمل بھی نبی پاک کی شریعت کے احکام فروعیہ پر کامل تھا، اور جو تصوف میں بتایا جاتا اس پر بھی پورے بلکہ وہ تو ان تمام چیزوں میں امام تھے، خود پیشوا تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ایک اور بات ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے اس کے ساتھ حسد رکھنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک سمجھ لگی؟ سیانے آندنے اترے بندے کا کنے حسد کرنا، بے شک حسد سے شان والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات مشہور ہے کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنے بیٹے حضور بابو جی سرکار رحمہ اللہ کو دعا دی، انہوں نے عرض کی حضور دعا دیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے حاصل زیادہ کریں۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ کوئی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے جب حاصل اسی وقت زیادہ ہوتے ہیں جس وقت شان زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جتنا شان زیادہ ہوتی ہے حاصل اتنا سب سے زیادہ شان ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھ لے دنیا میں ان کے حاصل کی۔ بے شک بے شک۔ ہمارے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الائمہ ہیں، بے شک اماموں کے امام ہیں۔ آپ نے فقہ کی داغ بیل ڈالی، بلکہ سنیے بخاری شریف ہو یا کوئی کتاب و حدیث کی، اس کے اندر جس طرح باب بنے ہوتے ہیں، یہ طہارت کا باب ہے، یہ عقائد فلاں ہے فلاں، یہ طرح بھی امام صاحب نے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے امام صاحب نے سب سے پہلے یہ نام نکالے، ترتیب دی، باب بنائے، سب بعد میں ان کی اتباع کرتے رہے، چاہے کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ سمجھ نہیں آئی؟ غرض ہے کہ ہمارے امام صاحب امام الائمہ ہیں۔ بے شک۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ آپ جو تھے، حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے آپ کی والدہ محترمہ نے شادی کی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے، والد صاحب فوت ہو گئے تو والدہ محترمہ نے شادی کی حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں تو سب امام شافعی ان کے وارث بنے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقہ کے اندر مجھ پر احسان سارا محمد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام محمد ہمارے امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی ساری فقہ لکھی اور ہم تک پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ غرض ہے کہ یہ کتنا ظالم لوگ ہیں، ایسے پاک باز لوگ، اب پاکی ان کی بیان کروں تو وقت کرتے۔ تہذیب الکمال ایک کتاب ہے امام یوسف مزی کی، یوسف مزی حافظ شمس الدین ذہبی کے استاد ہیں۔ امام یوسف مزی محدث ابن کثیر کے استاد ہیں۔ یوسف مزی رحمہ اللہ نے اسماء الرجال حدیث کو روایت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات پر کتاب جمع فرمائی، تہذیب الکمال، مرجع خلائق ہے۔ علماء محدثین اس کے اندر دیکھتے ہیں، باقی سب ان کی اتباع کرنے والے ہیں، بعد والے۔ انہوں نے اور ہے شافعی مذہب کے، مذہباً شافعی ہے امام یوسف مزی۔ تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب الکمال کتاب کے اندر جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر خیر انہوں نے چھیڑا ہے نا، کیونکہ امام صاحب بھی تو حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے ہیں، جب ان کا ذکر خیر چھیڑا ہے تہذیب الکمال کے اندر کمال کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمال انہوں نے کیا کیا ہے کہ امام صاحب کے خلاف جو کسی حاسد کی طرف سے کوئی بات تھی نا، انہوں نے ایک بھی نہیں لکھی، امام صاحب کی تعریفیں ہی کی ہیں، کوئی بات خلاف امام صاحب کے نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ حالانکہ شافعی مذہب کے تھے، اس وجہ سے نہیں لکھی کہ ان کے دل، ان کی نظر اور ان کی باریک بینی
اور ان کی تحقیقی نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ ان کے خلاف کہا گیا ہے وہ لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے یار. ان کے خلاف جو بول رہے ہیں، جو لکھ گئے ہیں، وہ سب بکواس ہے. اس کو ایک طرف کرو، وہ لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے یار. کمال کر دیا ہے. اور ایمان سے جتنا ان کے صفحے بھرے ہیں امام صاحب کی تعریف میں، انہوں نے پوری کتاب کے اندر شاید کسی کے بھرے. سبحان اللہ. ایسے لوگ اگر کوئی کہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے بخاری شریف کے اندر امام اعظم کو حنیفہ کا ذکر نہیں کیا، ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق جیسے امام کا ذکر بھی نہیں ہے بخاری میں. امام جعفر صادق سے ایک روایت بھی نہیں لی امام بخاری نے. کیا امام جعفر صادق کو اٹھا کر پھینک دو گے تو تمہارے پاس کچھ رہے گا؟ ظالموں، کسی کتاب کے اندر کسی کا ذکر نہ آنا یہ اس کی شخصیت کی نفی کر دیتا ہے. یہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ چلو اگر یہی بات ہے تو یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بھائی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یار حدیث پاک کے اندر امام بخاری کا کہاں ذکر آیا، تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ ہر کسی نے ان میں سے اسلام کی خدمت جو کیا نفس کے لیے نہیں کیا، غیرت دینی کے لیے اپنے اجتہاد کے ساتھ انہوں نے خوب کیا، بہت بڑی محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو مشکور فرمائے. آمین. کیا فرمائے؟ مشکور فرمائے. مشکور فرمائے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہاں ہم لوگ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں. بڑے بے وقوف ہے. یہ الٹا اگلے کی توہین ہے، اپنی تعریف ہے. مشکور کا مطلب ہوتا ہے آپ میرے شکر گزار ہیں، آپ میرے شکر گزار ہیں، آپ میرا شکر کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے شاکر ہیں. اللہ یہاں پر کہنا چاہیے میں آپ کا ممنون ہوں. اللہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ ممنون ہیں. ممنون ہوں. ممنون کا معنی ہے آپ کا احسان ہے مجھ پر. مشکور نہیں کہنا چاہیے. جیسے لوگ ہم کہتے ہیں جی خط کے اندر مؤدبانہ گزارش ہے، یہ سکولی طبقہ بے وقوف ہمیں کہتے ہیں یہ بالکل جاہل ہے، مولویوں کو کچھ نہیں آتا. اور حال یہ ہے کہ ان کو الفاظ بھی سیدھے نہیں آتے، اپنے ارادے اور خیال سے یہ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ہوتی توہین ہے. کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے. اب مؤدبانہ گزارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ادب سکھاتے ہوئے گزارش کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ پیڑا گھر اس کا مطلب ہے جس کو لکھ رہا ہے وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، وہ بےہودہ ہے، اس کو تم ادب سکھا رہے ہو. اب کوئی پیر کو لکھ رہا ہے حضور مؤدبانہ گزارش ہے، پیڑا گھر ہو گیا ان کا. وہ پیر بھی خود ہوا، اس کو سمجھ نہیں ہے ابھی یہ کیا لکھا ہوگا. وہ ہے مؤدبانہ گزارش. کیا لفظ ہے؟ مؤدبانہ. دال پر زبر ہے. مؤدبانہ گزارش. مؤدبانہ کا مطلب ہے جس طرح ادب سکھایا ہوا بندہ با ادب آدمی عرض کرتا ہے حضور میں اس طرح عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. جو تھانے والے بولتے ہیں ملزم، عام لوگ کہتے ہیں ملزم. وہ جی فلانا ملزم پڑیا گیا، تو ملزم نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے ملزم. ملزم تو وہ خود ہے. ملزم جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو ملزم کہتے ہیں. الزام لگانے والے کو ملزم کہتے ہیں. وہ الٹا بیڑا گھر کو جس پر الزام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملزم. یہ تو ملزم ہو گیا. ابھی آپ اس کا ملزم کون ہے؟ اس پر یہ الزام لگا رہا ہے وہ کون ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ ایسی غلطیاں ہیں جو عامۃ الورود ہیں، عام لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں، لیکن میں اس وجہ سے ان پر تنبیہ کر رہا ہوں
صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اپنے لیے وقت کا غزالی اور صاحب علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا حال دیکھ لو. صرف ان کی جہالت سے میرا مقصود پردہ ہٹانا. سبحان اللہ. پتہ چل جائے کہ یہ بالکل فرق ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ. اچھا تو بھائی تقلید جو ہے نا، تجدید دین کے اندر ہونے والی ملاوٹ کو ہٹا کر دین کو خالص پیش کرنا ہے. تجدید اور تقلید دین کو انگریز کے پیچھے بدل دینا ہے. یعنی یہ تقلید فرنگی ہے، تجدید اسلام نہیں. تجدید اسلام ہمارے حضرت صاحب نے کی. سبحان اللہ. یار کیسی بات ہے. خدا رسول کے احکام کو تو بدل ڈالا بغیرتوں نے. قانون انگریز کا، تعلیم انگریز کی کو فرض کہہ دیا، قانون اس کو فرض کہہ دیا، سب کو. اب ساری باتیں کفر کی، اس پر اسلام کے کھپے لگا رہے ہیں. تو یہ لانتی کے بچے اسلام کو بدل رہے ہیں یا اسلام کو نوا تازہ کر رہے ہیں؟ اس سے زنگ اتار رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ. بدل رہے ہیں. یہ زنگ اتار رہے ہیں یا سراپا ہی زنگ بنا رہے ہیں؟ سراپا ہی بنا رہے ہیں. جیسے مجھے ایک کہنے لگا جی وہ سنی کانفرنس ہوئی ہے ختم نبوت کے موضوع پر. میں نے کہا یار وہ سنی ختم نبوت کے موضوع کہنے لگا. میں نے کہا جی وہ تو نبوت کو نہیں مانتے، ختم کے موافق کیسے ہوں؟ ختم نبوت یعنی پہلے نبوت کو مانو، پھر نبوت کو آخری مانو تو وہ ختم نبوت بن جاتا ہے. یعنی رسول ہمارے خاتم النبیین. تو میں نے کہا یار ووٹوں کو ماننے والا وہ تو نبوت کا ہی منکر ہوتا ہے، ختم کیسے؟ وہ ختم نبوت جس کو کہہ رہا ہے وہ ختم کا محافظ کیسے ہوگا؟ خاتمیت کو کیسے مانے گا؟ ووٹوں کے ماننے سے تو نبوت کا انکار ہو جاتا ہے، بلکہ ووٹوں کو ماننے سے تو خدا کا انکار ہے. بے شک. جو لانتی خدا کے وہ سارے ووٹوں کو ماننے والے ملا ہیں، پھر ختم نبوت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ شور مچائے شور والی بات نہیں ہے یار. بے شک. شور مچائے شور. اور لینو جب تک میں نے کہا ووٹوں سے تم دور نہیں ہوتے، تم توحید اور رسالت کے قاتل ہو. یار کیسی عجیب بات ہے. یہ قاضی کی جماعت جو ہے نا، قاضی کی جماعت، قاضی حسین احمد جانتے ہو نا؟ اس کا بڑا کون تھا؟ اس کا بانی اس جماعت کا کون تھا؟ ابو الاعلی مودودی جس کو کہتے ہیں. مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا جمہوریت شرک اکبر ہے. جمہوریت یہ ووٹ شرک اکبر ہے، بڑا شرک کہتے ہیں. یعنی ایسا شرک کہ جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک کہتے ہیں، ریا دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا وغیرہ، یہ چھوٹا شرک شمار ہوا ہے. اس سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شرک اکبر وہ ہوتا ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. یار وہ مودودی کی جماعت کا، مودودی کی جماعت کا جو خود بانی ہے یعنی مودودی، وہ اس کو شرک اکبر لکھ رہا ہے. اس کی جماعت والے ووٹ ڈالنا ہے. تو شرک اکبر کیوں بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک ماننا بھی فرض ہے. اس بات کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ عبادت میں بھی ایک ہے، عبادت میں ایک ہے. اسی طرح تو بندے کے صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ طاعت اور فرما برداری میں بھی ایک ہے اس کا کوئی شریک. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شک. عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. عبادت کے لائق وہی ہے. کہتے ہو نا؟ اگلی بات کیوں چھپا رکھی ہے انہوں نے؟ وہ بھی لا الہ کا مفہوم ہے. تنظیر وہ نہیں سمجھاتے. سبحان اللہ. ساتھ میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
عبادت میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اگر کوئی مانے تو کیا ہوگا؟ مشرک کافر ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرما برداری میں اس کا کوئی شریک نہیں. کیا مطلب؟ یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ صرف اور صرف حکم چلانے کا وہی حقدار ہے، باقی سب کو حکم اسی وقت ماننا جائز ہے جس وقت اللہ کے مطابق ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں ماننا جائز نہیں. جس آدمی کا یہ اعتقاد نہیں وہ مشرک ہے. جو یہ سمجھے کہ شیطان کا حکم، شیطانی لوگوں کے حکم جو اللہ رسول کے خلاف کہتے ہیں ان کا حکم بھی ماننا جائز ہے، مشرک. وہ ایسے سمجھو جیسے کوئی کہے کہ بت کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو بت کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا ہے، مشرک نہیں ہے. اسی طرح جو کہے کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو کرے تو اس کو ماننا ٹھیک ہے. شیطان کہتا ہے زنا کرو، ماننا ٹھیک ہے. شیطان کہتا ہے شراب پیو، ماننا ٹھیک ہے. یورپ والے کہتے ہیں ایسا کرو، ماننا ٹھیک ہے. جو کہے یہ ٹھیک ہے وہ بھی کرے. وہ اسی طرح کا مشرک ہے جس طرح کے بت کو پوجنے والا. لا الہ کا مطلب یہی ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں، طاعت کے لائق کوئی نہیں، کیونکہ الہ کے اندر یہ ضروری ہے، الوہیت کے اندر یہی ضروری ہے کہ الہ جس کو کہتے ہو عبادت کے لائق، یعنی عبادت اور طاعت کے لائق وہی ہے. سبحان اللہ. اس کے سوا کوئی عبادت اور طاعت کے لائق نہیں. سنو، آخری بات کرتا ہوں. نبیوں رسولوں کی جو بات مانی جاتی ہے اس کے لیے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے بھیجا، اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو مانو اور ان کی مانو. اللہ تب ہم ان کی بات مانتے ہیں، عرش مومن ہوگا. اگر کوئی کہے کہ خدا تعالی اگر روک دیتا، اگر کہہ دیتا ان کی نہ مانو، ہم پھر بھی ان کی مانتے. خدا تعالیٰ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی رسول کو ماننے کے لیے، وہ پکا کافر مشرک ہے. بے شک. بتاؤ، نبیوں رسولوں کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی ماننے کا تصور رکھے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. بے شک. اسی وجہ سے جگہ جگہ پر آیا قرآن پاک میں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سبحان اللہ. میں ہم نے کسی رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا حکم مانا جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا اب ایمان سے بتاؤ کافروں کے حکم ماننے کی اجازت ہے؟ رسولوں کا حکم بغیر اجازت الہیہ کے اگر کوئی سمجھے مانے اور خدا کی اجازت کا اعتقاد نہ رکھے اور یہ سمجھے کہ اجازت نہ بھی دے کر اب ہم مانتے، وہ تو کافر ابو جہل جیسا ہو جائے گا. بے شک. اور جہاں پر اجازت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے حکم ماننے کی اجازت دے، وہاں پر جو ان کے حکام کو جائز سمجھتا ہے مانتا ہے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ آخری بات. بے شک. بھائی تجدید جو ہے نا، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے ایک ہے حور کے اوپر پردہ ڈال دینا تاکہ لوگوں کو حور نظر نہ آئے. ایک ہے چڑیل کے اوپر پردہ ڈال کر چڑیل کے اوپر
اور اوپر لکھ دینا یہ حور بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب مجدد کون ہے کہ حور کے اوپر پردہ ڈال کر اس کو چھپایا ہوا ہے تاکہ پہچانے نہیں کوئی. چڑیل کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے لوگوں نے, سمجھے یہ حور بیٹھی ہوئی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے. مجدد کا یہ کام ہے کہ چڑیل کے اوپر سے پردہ ہٹا کر بتا دے کہ یہ چڑیل بیٹھی ہے, اور حور کے اوپر سے اتار کر دکھا دے کہ دیکھو یہ حور ہے, تم نے اس کو حور بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ مجدد کا کام ہے. اب ظاہر بات ہے جس نے یہ دغا بازی کی ہوگی کہ چڑیل کو حور اور حور کو چڑیل, سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. تو جس نے حور کو چڑیل اور چڑیل کو حور بنایا ہوا ہے, جب آپ پردہ اٹھائیں گے وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا؟ کرے گا نہیں. آپ کا دوست رہے گا نہیں. یہ لعنتی شیطانی طاقتیں جتنی ہیں حکومت دنیا کی طاغوتی طاقتیں اس وقت جو دنیا پر حکومتیں مسلط ہیں, اقوام متحدہ کی حکومتیں, انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے. دین کی حور پر پردہ ڈال کر اوپر چڑیل لکھ دیا. بے شک. اور چڑیل کے اوپر یعنی اپنے کفر اور بےمانی شیطانی ساری حرام زدگی پر انہوں نے کپڑا ڈال کر اوپر حور لکھ دیا ہے. بے شک. دنیا اس کو حور کو بیچاری کو کیا کہہ رہی ہے؟ چڑیل. اور چڑیل کو ہمارے حضرت صاحب آئے, انہوں نے آ کر پردہ اٹھایا, انہوں نے کہا دیکھو کون چڑیل ہے کون حور ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھائی تعلیم فرنگی ہے, وہ چڑیل ہے. بے شک. اس کو لانتی کے بچے رسول کی حدیث سے ثابت کر کے نعوذ باللہ حور بناتے پھرتے. بے شک. بے شک. نظام فرنگی کا ہے, تہذیب فرنگی ہے, ساری بغیرتی لعنت ہے. لعنت کو اسلام بناتے پھرتے ہیں, کتی کے بچے حور بناتے پھرتے ہیں. اور جو اصل اسلام ہے اس کو کہتے ہیں وہ تو ظلم ہے, وہ تو فساد ہے, وہ تو دنگا ہے, وہ تو تباہی ہے, وہ تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے, وہ کب دیا ہے رسول اللہ نے, وہ وہی رہے. تو ہم نے آ کر یہی کام کیا کہ چڑیل کے منہ سے پردہ ہٹا دیا, بے شک. اور حور کے منہ سے بھی پردہ. اب جتنے چڑیل کو حور بنانے والے تھے وہ ملا اور پیر, وہ حکومت ساری ہماری مخالف ہو گئی. کھ چڈی نہیں جاتے. بے شک. بے شک. میں کہ جی گل تو باقی تھی ٹھیک ہے, اصل کتنے کھ چڈیا جب تھی چڑیل نو چڑیل ہی دکھا دیتا. سبحان اللہ. اصل جی ہور ان لوگوں تمہیں حور نظر آئی, وہ اسلام کی حور کو دیکھ چکے ہو تم, اس وجہ سے وہ دیوانے ہو. حور وکھان ساڈا کچھ لگا تو بڑا. بے شک. بڑی محنت سانو کرنی پئی اللہ تعالی کے فضل نال, اللہ تعالی حضور دے صدقے. یہ اجر اس مالک کو منگنا تو نہیں چاہیے, مالک کے. بے شک. اصل وہ بندے ہیں, مزدور تھوڑے ہیں, لیکن انہیں فضل نال انہیں اجر بنا دیتا. بے شک. منگو اصا ایسا ہی منگنے ہیں, تو سانو قیامت نو ایسا ہی کہہ دیں جو محنت کی جو قبول ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کے پاویں دولت سے چھوڑ دیں, پاویں جدھر مرضی چھوڑ دیں, پاویں ٹوئے چکے چھوڑ دیں, صرف اتنا کہہ دیں کہ مینو قبول ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو سجنا مجدد اور دین کو بگاڑنے والے ان لائنوں کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. ادھر سے کلیم ہو, ادھر سے فرعون کے ساتھ سنگت ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تم نے کلیم کو, حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون کا دوست پایا ہے, فرعون کو حضرت کلیم کا دوست دیکھا ہے. تو یہ آج کلیمی کے دعوے کرنے والے جو پیر اور ملا بیٹھے ہیں,
دعویٰ کلیمی کرتے ہیں، دوستی فرعون سے ہے۔ بے شک بے شک انہی کے لیے ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ وہ اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، وہ اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت، وہ کلیم اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہی، وہ کہنا یہ کلیمی جڑی یہ آج کل دے دعوے والی کلیم اللہ ہی، یہ آخنا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم درویش لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم ماشاءاللہ دین کے خادم لوگ ہیں، لیکن دوستی فرعون کے ساتھ ہے، درپردہ مریدی حضرت نے فرعونوں کی۔ آج خیر آج کل تو دنیا فرعونوں تو خالی ہے نا، آج تو میرے خیال سارا جگ کلیما نال ہی بھرے، ہاں کیونکہ تساں نے فرعون دا صرف قصہ سن کے یہ ذہن چ رکھتے جے کہ دنیا میں ایک فرعون ہوا گزر گیا، جی میں ملا یزید نو پنج دیندے نے، اس واسطے کہ انہوں نے ذہن چ ہوئی ہے ایک یزید ہوا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو۔ اب تو دنیا حسین کے ساتھ بھری ہوئی ہے، لہذا اب کس کے ساتھ بولنا ہے، اب کس کے خلاف بولنا ہے، ہوں کسے یزید، نہ کوئی یزید نہ کسی کے خلاف بولو۔ یہ آج دے ملا یہ ہے بے شک بے شک کہ نہیں، بے شک وہ سمجھتے ہیں بھائی آج سارے حسین ہی نے۔ بے شک تو اقبال سے پوچھو، وہ کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ آتا ہے ہوں سارے یزیداں نال ہی جگ بھریا پیا، کس نال بھریا ہے؟ یزیداں۔ وہ اقبال کہتا ہے یزیداں نال جگ بھریا ہے، ملا کہندے نے حسیناں نال بھریا ہے۔ بے شک بے شک سبحان کہ نہیں؟ بے شک یہ چور کتی رلی کھڑی، بے شک یہ آدھے چور کتی رلی کھڑی، یہ رلی تا یزیداں نال یاری جو بن گئی۔ ہوں کنوں یزید آخر بے شک یار نو کیویں آخر یزید، بے شک بڑی جو کری ہے یاری، اپنے یار نو یزید کیویں آخر؟ اور میں کیا لینو چھڈ دیو اس لعنتی، مر گیا اللہ تعالیٰ پیوں دی جو کچھ کرے گا کرے گا۔ اور لعنتیا تو یزیداں دے ٹولے دے وچ گھریا وہ ایک سی، ایتھے ہر پاسے یزید ہے۔ وہ لعنتیا اپنے دور دے یزیداں دی گل کر، او دے وچوں لینے ہی کی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون دا قصہ جو بیان فرمایا اسی واسطے فرمایا نا کہ ویکھ لو او دی عادتاں جڑی عادتاں تے اون دے کم میں تانوں دسنا پیا جہدے چ ہون گے سمجھا جے فرعون سبحان اللہ۔ اسی واسطے دسیا ہے یا کوئی ہور مقصد ایسے بات کہ صرف کہانی سنائی ہے رب کہ اللہ تعالیٰ کسے کہانیاں سنانا؟ سمجھ نہیں لگی جی نہیں کسے کہانیاں سنانا تے او دیاں گلاں جڑیاں حکمت نال نے، حکمت یہ ہوئی ہے جنہاں دے قصے سنائے سو، جنہاں دیاں گلاں سنائیاں سو، اسے واسطے سنائیاں سو بھی اے جدے پائیاں جان، نبیاں پاکاں دیاں سنائیاں سو، یہ جدے پائیاں جان سمجھا جے وارث انہاں دے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پلیتاں دیاں سنائیاں سو سمجھا جے جدے پائیاں جان اے وارث پلیتاں دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں لگی؟ بے شک سبحان اللہ۔ تجدید دین کے بگاڑنے کا نام نہیں، فرنگی کی مرضی کے مطابق بنانے کا نام نہیں، بے شک دین اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جو دین ہے اس دین کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تجدید اس کا نام ہے۔ بے شک اللہ رسول نے جی دین دیتا ہے اس شکل بے شک جو کچھ ادھر ادھر ملیا انہوں کٹ کے پرا سکتے، بے شک انہوں کٹ کے تاکہ چڑیل چڑیل ہوئے تو سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شک اور سنو جو چیز پڑتا ہے خفا میں چلی جاتی ہے مجدد اس کو آ کر ظاہر کرتا ہے، اس پر نشاندہی کرتا ہے۔ بے شک یہ پگ رکھا لینا، یہ داڑھی رکھا لینا،
یہ کوئی تجدید میں شامل نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ پردہ خفا میں ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں ریونڈ والے بھی پگ رکھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں. گئے گزرے بندے سے بھی پوچھو, وہ پگ اور داڑھی کہتا ہے یار ہاں بالکل جی نبی کی سنت ہے, یہ شمار ہوتا ہے. ایسے بے شک جس کو سب لوگ سمجھتے مانتے ہیں, مجدد کا یہ کام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو سب سمجھتے مانتے ہیں اسی کو آ کر زندہ کرے گا؟ کتنے پاگل ہے. مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ پردہ خفا میں ہوتی ہے چیز, جس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے, اس کو آ کر وہ بتاتا ہے کہ یہ دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب نے پگڑیوں والے پاک رکھا دی اور داڑھی رکھا دی, وہ بھی بدعت, وہ بھی بدعت. جس طرح یعنی زندہ انہوں نے کیا کی, زندہ پہلے بلکہ الٹا تبدیل کر دی کہ لوگوں کے اندر تصور تھا یار پگ سفید باندھو, کالی باندھو, اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے. پگ جس طرح کی باندھو سنت ادا ہو جاتی ہے, بشرطے کہ کافروں کی مشابہت کی نہ ہو. بات جیسے سکھ لوگ مانتے ہیں سنت ادا ہو جاتی ہے. لیکن ان ظالموں نے سبز پگڑی کی شرط لگا کر لوگوں کے ذہن کے الٹا بگاڑ کے رکھ دیا. کیا وہ سمجھتے ہیں یہ خود جو سابی پگڑی والے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک سابی پگڑی نہ ہو تو اسلام میں تم نہیں آتے. بے شک دعوت اسلامی, جب دعوت اسلامی لوگ سمجھتے ہیں نہیں آتے تو اسلام میں تو نہیں آئیں گے پھر, کیونکہ دعوت اسلامی کو تو وہ اسلام سمجھتے ہیں. بے شک دعوت اسلامی اس کا نام بتا رہا, اسلام کی دعوت. بے شک بے شک بات نہیں سمجھ آ رہی. سبحان اللہ. اس وجہ سے ہم نے کئی مرتبہ پکڑا ان سب پگڑی والوں کو. سب پگڑی باندھ پاک شریف باندھ کر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, داڑھی بھی اس کی تھی, سب کچھ. میں نے کہا سب پگڑی والوں کو بتا یہ اسلام میں ہے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ دعوت اسلامی میں ہے, کہنے لگا نہیں. بے شک میں نے کہا پھر سوچ لے اسلام میں ہے یہ, کہا ہاں. میں نے کہا دعوت اسلامی میں ہے, کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تیرا بیڑا غرق, تمہاری دعوت اسلامی اور ہے, اسلام اور ہے, اسلام اور ہے, دعوت اسلامی اور ہے. وانتی تمہیں شرم نہیں آتی اسلام میں داخل اور تمہاری دعوت اسلام میں. سبحان اللہ. اکا بکا رہ گیا, اکا بکا رہ گیا. اللہ کی جو اسلام میں داخل ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے میں داخل. بے شک ہماری جماعت کا بندہ اسلام میں داخل اور ہمارا نہیں ہے. یہ کیسے جی بات, ہم اسلام کے نہیں ہے. ایک آدمی اسلام کا اور ہمارا نہیں ہے تو پھر ہم اسلام میں نہیں ہیں. اگر ہم اسلام میں ہیں تو جو اسلام میں ہے وہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. وہ ہم میں ہے. سمجھ بات کیا ہے, سمجھ آئی نا. بے شک تو خدو ملا جو ہے نا اقبال, میں یہ کہتے ہیں یار تو خدو ایسے لگائے رکھتے. میں نے کہا یار اقبال نے بھی خدو کہا ہے, میں کہ تو سبحان اللہ. کیا کہا اقبال نے کہا. اقبال اگلے دن آئے نا, میں نے ان کو کہا, انہوں نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور ملا آ گیا برالر. میں نے 20 سال میں نے فوج میں نوکری کیا ہے, اور 10 سال میں لندن میں رہا ہوں, میں فلان کیا, میں سڑدا بلدا گیا. میں میرے اندر میرے تو جی میں بندہ کو بلا آ کر میرے یہ کراوے تعارف میرے کہ جناب حضرت صاحب کی پوچھ دو, میں 5 سال سے گوں کھاتا ہے. حضور 10 سال میں کٹر منہ ماری رکھے ہے سرکار. میں اس تو بعد 5 سال میں جناب جی اپنا موتر پیندا رہا. وہ لانچ دیا میرے کو آئے بیٹھا ہے اسلام کے حوالے نال اپنا تعارف کرا. بندے نے پوچھنا میں لندن میں کیا میرا لندن تو لندن کی گل کرنا باہر. میں کیا لندن منگتا ہی پیا. کہنا کتنے, میں کیا نالی. سارے بوے کو نالی کہی جان ڈی. میں کہ جی لندن ہی اردو دیا پترا. پھر میں ہوں گسا پریدا جا کہ وہ نال والا دیکھی وہ تعارف کرا. میں ادھر دیکھا ہی نہ, میرے کتنے ویکن جی کرے جا لندن ہی تو سور آیا بیٹھے. میں ویکنا سبحان اللہ. میں کسی بندے پتر ویکنا میں انہوں ویک تو میں جناب سمجھے نا بھی. وہ پھر بچارے ویکیا بھی یار پاویں سمجھ نہیں پی آتی. وہ آپ شروع ہو گیا. پہلے تو ہور تعارف کرا رہا سی نا, پھر وہ آپ شروع ہو گیا. میں بل بل سڑ کے نا میں کہا جی ساڈا ایک مختصر جہا تعارف ہے وہ تسی سن لو. سبحان اللہ. میں کہ جی ساڈا تعارف ہے علامہ اقبال کو کسی پوچھا سی, اقبال اپنا تعارف تو کرا.
اس آخیا یار میرا تعارف اتنا ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند ہے. ابلہ مسجد مسیطا نے ملوڈے انہوں نے ابلہ مسجد رکھے. ابلا کا مانا ہوتا ہے بے وقوف سے فدو. ہوں کی آخو گے میں آنا فدو اقبال تہذیب کا فرزند، تہذیب کا فرزند آخیا سو سکولیاں نو انہاں دی حیثیت دسی سو کہ انہاں دی حیثیت کی، تے جڑا ساڈا ملا طبقہ انہاں دی حیثیت دسی سو بھی ملا طبقہ جڑا ساڈا اے ہے ابلہان مسجد مسیتاں دے فدو. مسیتاں دے فدو تے ڈورو. نماز پڑھان دا پتہ ہے نہ کوئی دین نہ کفر نہ اسلام نہ قوم کتنے دنیا جا رہی ہے کی کرنا ہے کی انہاں نوں دینا ہے بیان کی اسلام دا تقاضا کی ہے اسلام کی چاہندا ہے نہ کوئی مرے نہ مرے ساڈے ٹھٹ دے 5 روپے. سبحان اللہ. تے آپے ہن مسجداں دے فدو ٹھیک آ کے اقبال کے نہیں آ تے تہذیب کا فرزند آخیا سو سکولاں نوں. یہ مطلب ہے انگریزی تہذیب دی نسل یعنی دوسرے لفظاں چ کفر دی پیداوار، کفر تے بغیرتی دے ماحول دی پیداوار. یہ کینو آخیا تو حکیم بولن پھر ملا نو نہیں تو آخیا کہ یہ تہذیب دے پیداوار نے کفر تے بغیرتی دی پیداوار نے نہ وہ آتا ہے خود نے اترے سے سمجھتے کو. اگر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں میں ابلہ مسجد ہوں نہ میں مسجد نہ خود ہوں اپنے آپ نے بارے کہتا ہوں نہ تہذیب کا فرزند نہ میں نوی تہذیب کا کوئی لونڈا. نہ میں فرنگی ماحول کا لونڈا. پھر اگے تعارف اپنا کرا رہا ہے اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ کچھ اپنے ہیں خفا کیوں جی دادا وقت میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاندہ میں نے چینی نو وہ آدھا مینو آدھے نے بھی تو مشری نو آخ زہر نو آخ مشری ہوں زہر نو میں مشری کیوں آخ باٹے انہوں نے ایس چیز دان کا بات سارے اگوں پھر کہتا مشکل ہے تو پیار لگے بات آتا ہے یہ بڑی مشکل گل جی کہڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش ایسا بندہ جنہوں حق دستا بھی ہے حق نو سوچتا بھی. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند پہاڑ ایران دا مشہور دماوند. اقبال کہندا ہے وہ بھوسا توڑی ہو تنکیاں دا ڈھیر لگا پیا ہوئے تے کوئی مطالبہ کرے اکھ والے بندے سے کہ آپ ایران دا پہاڑ دماوند دے یا پیٹو پہاڑی پاکستان دی تو من سکتا ہے نہیں. وہ آتا ہے اتری دیو تسا ملا تسا تہذیبی تہذیب انگریز دے لونڈے ادھر مسیتاں دے خدو یہ تسی کٹھے ہو گئے تو میرے تو مطالبہ کرتے جی بھی آپ بھوسے تے توڑی تے اے جناب جڑا بہت دا ڈھیر لگیا پیا ہے ککھاں دا تو اینوں پہاڑ آکھ میں آکھ سکنا. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے تودا اندر کی بے خاشاک اندر بھوسے تنکے کہا وہ اندر ڈھیر لگا ہوئے تو کوہ دماوند دا پہاڑ آ کے ایک یہ بہت مشکل گل ہے اسے دا وٹ ویر ہے. یہ میں انہوں اپنا تعارف کرایا میں کہ جی مولوی صاحب میرا صرف نہیں تعارف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس پھر میں شروع ہویا وہ تعارف والے پاسے ہوئے ہوئے گل کی کرتا سا بس اس لانتی واسطے ایک گل بدان تھی بے شک ہٹ پیا پھر
میں کہ چلو نکلے تو چل 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 رکنے آ کے میرے کو تیرے سدیا سی میں تو پہلے پوچھتے لینا جی نال آ رہا سا وہ پوچھتے لینا بھی کرتا کی پہنچا گا تو کی کرے گا میں خدمت کرنا ہونا کھوانا پلانا ہونا چاہ شاہ پلانا ہونا اللہ تعالیٰ پھر جڑا متار دیتا ہے جب وہ پھیرتا ہونا انہوں کو قسمت والا ہی بچاؤں اتار ہوئی سارے نہ اصلا نہ چھوٹا نہ ڈنڈا نہ کوئی شاید آ جن لوگ آتے ہیں اتار کوئی کیا سا جدو اللہ تعالیٰ کے فضل نال حق کا سہاگا بدنا پھر ٹیما جڈیاں بچی سب ریڑ دیتے کر دو سمجھ آئی کہ بھائی تقلید فرنگی اور تجدید کا فرق مجدد آتے رہیں گے لیکن یہ مجدد نہیں اور یہ بھی ذہن چ رکھا جی اور مجدد کبھی آپ مجدد آخیں گے بے شک بے شک بے شک چلو پانی کا